اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، ساتھیو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ہیپاٹائٹس اے، اس کی کاز، سمٹمز اینڈ ٹریٹمنٹ، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہیپاٹائٹس ای۔ اب ہم کور کرنے جا رہے ہیں ای کو، اے اینڈ ای۔ اے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہیلتھ ریلیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں ٹائملی، اور آپ سب لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہیپاٹائٹس ای کا مین سورس کیا ہے؟ ان ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اینڈ آلسو افریقن کنٹریز، اس کا مین سورس ڈرنکنگ واٹر ہے۔ ڈرنکنگ واٹر کے ذریعے یہ پھیل رہا ہے اور لوگوں میں یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان تو بہت سفر کر رہا ہے ہیپاٹائٹس اے اینڈ ای کے وائرس سے۔ تو اب اس کا دوسرا سورس کیا ہے؟ سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں جو ہم لے کے آتے ہیں بازار سے، یا کوئی ہم کھانا لے کے آتے ہیں، یا کسی ہوٹل پہ بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جو پرسن ہمیں دے رہا ہے وہ آلریڈی کنٹامینیٹڈ ہے، تو یہ اسپریڈ ہوتا ہے، کنٹیجیس یہ ڈیزیز ہے، یہ پھیلتی ہے۔ جب آپ جب سانس لے رہے ہیں، انہیل کریں، ایکسہیل کریں، بریدنگ کریں، تو آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے باڈی کے اندر سے وائرس باہر پھیل رہا ہے، اور جیسے جیسے لوگ آپ کو اس کو انہیل کریں گے تو ان کے اندر یہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یا فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، یا ہوٹل پہ کوئی وہ شخص جو کھانا بنا رہا ہے جو اس سے مرض میں مبتلا ہے، تو اس کے بھی اس کھانے کے اندر وائرس جا رہا ہے، اسپریڈ ہو رہا ہے۔ جب ہم لوگوں تک یہ پہنچے گا تو یہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ 3 سورسز ہیں۔ مین سورس ڈرنکنگ واٹر ہے۔ اب سب سے گزارش یہ کرنی تھی، پانی کے آج کل ہر گھر میں RO پلانٹ سے پانی آ رہا ہے، اور ہمیں RO پلانٹ کی نہ کوالٹی کا نہیں پتہ، نہ کبھی ہم اس پانی کا ٹیسٹ کروائے اس میں مائکروبیل گروتھ ہے نہیں ہے، اور نہ وہ سٹینڈرڈ کے معیار کے پانی کے پلانٹس ہیں جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ان کی GMP CGMP کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ پانی لیجئے، ضرور لیجئے وہاں سے، کوئی منع نہیں ہے، ڈسپینسر پہ لگائیں، اس کو استعمال کریں، مگر اس سے پہلے پانی کو بوائل کر لیا کریں 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ۔ جب اس کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس پر 15 منٹس تک اس کو بوائل کریں، پھر اس کو استعمال کریں، تو اس طرح کے وائرس سے ہم سب لوگ بچ جائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں سمٹمز۔ سم پیپل ہیو نو سمٹمز، اس کی کوئی سمٹم ان میں نظر نہیں آتی، اور یہ 4 to 6 ویک کے اندر خود بخود یہ وائرس ریکور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ہیں جو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی۔ سم پیپل ہیو مائلڈ سمٹمز، سم پیپل ہیو سیویئر سمٹمز، جیسے کہ جانڈس ہے، پیلیا جسے ہم کہتے ہیں، پیلا یرکان، آپ کا پورا باڈی پلاہٹ ہی ہوگی، آپ کے آئی بالز بھی پلاہٹ ہوگی، آپ یورین جب پاس کریں گے، یورینیشن، تو وہ بھی پیلا ہوگا، ڈارک یلو ہوگا۔ اسی طرح آپ کے دانت بھی یلو ہوں گے، زبان بھی یلو ہوگی، یہ نشانی ہے۔ کچھ لوگوں میں اپر ابڈامن میں، اپر بیلی میں پین رہتے مسلسل۔ کچھ میں اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، کچھ میں یہ ہوتی ہے کہ وہ تھکے تھکے رہتے ہیں، فیٹیگ، کوئی کام ہی نہیں کیا لیکن باڈی ان کا تھکا ہوا رہتا ہے، اور کچھ لوگوں میں بعض کا بخار ہو جانا پھر اتر جانا، یہ سمٹمز ہیں۔ ہمیں پہلے تو پیریوڈیکلی ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے، بلڈ ٹیسٹ، ہیلتھ پروفیشن سے پاس جا کے ان سے مشورہ کر کے ہمیں بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے، ہیپاٹائٹس اے کا، بی کا، سی کا، ای کا، ریگولر بیسس پہ، جو بھی اس کا انٹرول ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہمیں کروانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے اندر یہ وائرس تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پتہ چل جائے گا تو ہم اس کا بروقت علاج کر سکیں گے۔ اس کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، IgG ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جو کہ 4 دن، جب آپ وائرس آپ انہیل کرتے ہیں تو وائرس کے 4 دن کے بعد یہ ٹیسٹ IgG کروائیں گے تو IgG آ جائے گا۔ پھر آفٹر 2 ویکس IgM کروایا جاتا ہے، تو IgM کے اینٹی باڈیز بھی آپ کو نظر آ جائیں گے اس ٹیسٹ کے اندر۔ یہ ہیپاٹائٹس ای کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے۔
اس کے بعد جانڈس کا بھی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, LFT کا بھی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ لیور کیسے کام کر رہا ہے. یہ اس کے ٹیسٹ ہیں. اب اس کے ہم علاج پہ آ جاتے ہیں. اس کا علاج کیسے کریں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اور ریسٹ کرنا ہے زیادہ. اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, ان دنوں میں کچھ اوائڈ کیجیے اور ریسٹ کیجیے. اس کے بعد آپ نے جوسز, فریش فروٹس کے جوسز لینے ہیں, آپ نے فریش جوسز لینے ہیں فروٹس کے, وہ پینے ہیں. گنے کا جوس استعمال کیجیے, گنڈیری استعمال کیجیے, مولی کا استعمال کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہومیوپیتھک ایک نسخہ. بہتر یہ ہے کہ آپ شعبے کی لے لیجیے, بہت ریزلٹس ہیں اس کے. چیلاڈونیم 30, نکس وومیکا 30, نیٹرم سلف 30, 9 ڈراپس فرام ایچ باٹل ان اے سپ آف واٹر تھرائس اے ڈے استعمال کرنے ابو 18 ایئرس. اب بچے ہیں جو ابو 5 ایئرس, 5 ڈراپس فرام ایچ باٹل تھرائس اے ڈے ان اے سپ آف واٹر استعمال کرنے. جو چھوٹے بچے ہیں جن کو جانڈس ہو جاتا ہے, انکیوبیٹر میں رکھ دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, انکیوبیٹر میں نہ رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلے تو سب کو سن باتھ لینا چاہیے ڈیلی صبح اٹھ کے, اور سورج کی روشنی ضروری ہے جس سے جانڈس اور یہ وائرس کل ہوتا ہے, جانڈس ختم ہو جاتا ہے. تو چھوٹے بچوں کو 1 قطرہ فرام ایچ باٹل, 1 ڈراپ فرام ایچ باٹل تھرائس اے ڈے چھوٹے بچوں کو دینا ہے. تو آپ ایک باٹل بھی ختم نہیں کر پائیں گے. جانڈس کا وائرس بالکل, آپ کا ہیپیٹس ای کا وائرس بالکل ختم ہو جائے گا, آپ کے باڈی سے فلش آؤٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ لیور بھی پراپر فنکشننگ کرے گا, لیور بھی ڈیٹاکسیفائی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام وائٹل آرگن ڈیٹاکسیفائی ہوں گے اور آپ ہیپیٹس ای کے وائرس سے بچ جائیں گے. اگر ہم لاپرواہی کریں گے, اس کو مائنر سمجھیں گے, مائنر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ ہلکا وائرس ہے, 90% لوگوں کو اس کا امپیکٹ نہیں آتا ڈیمیجنگ, مگر ریئر کیسز میں اگر سیویئر انفلیمیشن لیور کی ہو جائے تو آپ کا لیور فیل ہو سکتا ہے. تو لہٰذا احتیاط کیجیے, ڈرنکنگ واٹر کو بوائل کے پیجیے, سبزیاں دھو کے کھائیے, ان کو گوشت بھی استعمال نہ کیجیے, پراپر کوک کر کے کھائیے پراپر ٹیمپریچر پہ. اور اس کے علاوہ جہاں بلڈ اگر کسی کو لگوانا ہے تو اس کی پوری اسکریننگ ہونی چاہیے, اس کے بلڈ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, اچھی لیب سے اسکریننگ ہونی چاہیے اور اچھی جگہ سے بلڈ لگوانا چاہیے. یہ احتیاط کریں گے تو ہیپیٹس ای کے وائرس سے بچ جائیں گے. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات.